ناظرین کرام، آج ہی کسی بھی دن کسی بھی وقت سورہ یاسین کا وظیفہ کر لیں اور اللہ پاک سے اپنی ہر حاجت پوری کروا لیں۔ وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت پوری کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے وہ پورا ہوگا۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، اس کے لیے یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں، یا کوئی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے، اس کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اور اگر آپ تنگ دست ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تنگ دستی کو دور فرما دے گا۔ آپ کے پاس اپنا گھر نہیں تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا گھر عطا فرما دے گا۔ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دے گا۔ پیارے دوستو، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آج کے دن اس وظیفہ کو پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ حضرت عطا بن ربیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کے بعد یعنی شروع دن میں پڑھے، اس کی تمام دن کی حاجات اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ صورتیں نازل ہوئیں، اور سعادت مند ہیں وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، اور سعادت مند ہیں وہ زبان جو صورتوں کی تلاوت کرے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن کا ثواب لکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کے اول حصے میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اس کے پورے دن کی ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں۔ جس شخص کا ہر رات سورہ یاسین پڑھنے کا معمول ہو پھر وہ شخص اپنے بستر پر مرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہداء میں شامل فرمائیں گے۔ بعض روایات میں شب جمعہ میں سورہ یاسین پڑھنے کی بھی فضیلت آئی ہے۔ علماء کرام نے سورہ یاسین پڑھنے کے بہت سے برکات و فوائد ذکر کیے ہیں، جن میں سے یہ چند مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت بھوک کی حالت میں کرتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے۔ نمبر 3، جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے وہ جانور پا لیتا ہے۔ نمبر 4، جو کسی شخص کے گم ہو جانے پر پڑھے تو انشاءاللہ وہ شخص ملے گا۔ نمبر 5، جو شخص ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کافی ہو جاتا ہے، یعنی اگر کھانے میں مہمان زیادہ آ گئے ہیں، کھانا کم پڑ رہا ہے تو ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ کر اس کھانے پر دم کر دیں تو انشاءاللہ وہ کھانا تمام مہمانوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ نمبر 6، جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نظام میں ہو تو اس وقت اس پر نظام میں آسانی ہوتی ہے اور اس کی روح آسانی سے پرواز کر جاتی ہے۔ نمبر 7، اگر کسی کو رشتے کا مسئلہ درپیش ہو اور غیر شادی شدہ پڑھے تو جلدی شادی ہو جائے گی۔ نمبر 8، قیدی پڑھے تو رہائی پا لے گا۔ نمبر 9، مقروض پڑھے تو قرض ادا ہو جائے گا۔ نمبر 10، پیاسا پڑھے تو سیراب ہو جائے گا۔ مسافر پڑھے تو سفر میں آسانی ہو جائے گی۔ وظیفے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے 1 گلاس پانی لینا ہے اور اس پانی پر آپ نے اول و آخر درود کے بعد 21 مرتبہ سلام قولا من رب رحیم پڑھنا ہے، اور اول و آخر درود لازمی پڑھیں، اور یہ پانی آپ نے پی لینا ہے اور اپنی حاجت اپنا مقصد اللہ کے سامنے بیان کرنا ہے
اور اس کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ جو مشکل ہے، جو پریشانی ہے یا بیماری ہے، اس کو آپ نے اللہ کے سامنے رکھنا ہے اور دعا مانگ لینی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد دوبارہ آپ اس آیت کا ورد شروع کر دیں، اور جب تک آپ کی مشکل آسان نہیں ہوتی، آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا، اس آیت کا ورد کرتے رہیں۔ جتنا یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے اور اس آیت کا ورد کریں گے، اتنی جلدی ہی آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی اور آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا کویشو پڑھتا ہے، اس کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے اور وہ کبھی بھی دماغی کمزوری کا شکار نہیں ہوتا۔ جو شخص روزانہ صبح اور شام سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھتا ہے، وہ سارا دن تمام آفات سے محفوظ رہتا ہے اور وہ جو بھی دعا مانگتا ہے، اس کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 111 دفعہ اللہ الصمد پڑھتا ہے، وہ کبھی بھی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہوتا اور اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ 40 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ تمام جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور کوئی بھی مضر بیماری اس کے جسم کو چھو نہیں سکتی۔ جو شخص روزانہ 50 مرتبہ سورہ کوثر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار رزق عطا کرتا ہے اور اس کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دریائے نسل کے عمدہ گھوڑے لائے گئے۔ آپ ان کی دیکھ بھال میں اس قدر مصروف رہے کہ نماز عصر پڑھنا بھول گئے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو نماز یاد آئی۔ اب کیا تھا، انہوں نے گھوڑوں کو جن کی دیکھ بھال میں نماز عصر یاد نہ رہی اور فوت ہو گئی، اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اے میرے پروردگار، مجھے معافی دیجیے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کیجیے جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں، آخر قوم کی سرکشی اور نافرمانی کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں اور شہر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور قوم کے لیے عذاب کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عذاب کی خبر سن کر خوفزدہ ہو جاتی ہے، چنانچہ تمام مل کر برگاہ الہی میں توبہ طائب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں اور عذاب الہی ان سے ٹال جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو جب تک مجھ سے دعا کرے گا اور امید رکھے گا، تیرے جو بھی گناہ ہوں گے معاف کر دوں گا اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو بھی میں تجھے گناہوں سے معافی دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر گناہ لایا لیکن شرک نہ کیا تو میں اتنی ہی مغفرت اور اتنی ہی بخشش لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ جو انسان استغفار کو ہمیشہ کے لیے اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کی تنگی اور پریشانی کو دور کرتا ہے اور اسے ایسے ذریعے سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اس سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک موقع پر ان حضرت نے فرمایا، کیا تمہیں تمہاری بیماری اور اس کے علاج کی خبر دوں؟ سنیے، تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوا استغفار ہے۔